السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ثقافتی نشو و نما و ارتقاء۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ غزنی کے قبا لاہور کے جسم پر ہراس آئی تو وہ غزنی خورد کے نام سے معروف ہوا۔ بعد میں دہلی، غزنی اور لاہور کی ثقافتی روایات کی وراثت قرار پائی۔ 1258 میں منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے بعد دہلی غالباً شرق اسلام کا اہم ترین ثقافتی مرکز بن گئی۔ جب مرکزی اور مغربی ایشیا میں علمی مرکز تباہ ہو گئے تو دہلی مسلم قوت کا بڑا مرکز بن گیا۔ اس وقت یہ شہر مسلم ارباب دانش کے لیے، جو متواتر بڑھتی ہوئی تعداد میں آتے رہے ہیں، پناہ بن گیا۔ ان لوگوں کی آمدنی آمد سے دربار دلی کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ بلبن سلطان کو ان ممتاز پناہ گزینوں کا بڑا لحاظ تھا۔ اس کے بعد جو دور حکومت ارباب علم کی سرپرستی کے لیے مشہور ہوا وہ علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا۔ محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق بھی علم کے سرپرست تھے۔ سلطنت کی ثقافتی زندگی کو سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں نیا ولولہ کار حاصل ہوا۔ صلاح الدین دہلی نے علمی زندگی کی جو بنیاد استوار کی تھی، انہیں اور مغل بادشاہوں نے ثقافتی نشو و نما کی عظیم الشان عمارت تعمیر کی۔ تعلیم۔ مسلمان ضروری علمی اداروں کے قیام میں گہری دلچسپی لیتے تھے۔ تعلیم مفت اور عام تھی۔ انفرادی طور پر علماء اور ارباب دانش کی حکومت کی طرف سے عطیات دیے جاتے تھے تاکہ وہ علم کے ان شعبوں میں تعلیم و تدریس کا کام سر انجام دیتے رہیں جن میں انہوں نے اختصاص حاصل کیا ہو، اور جن شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلباء ان دانشوروں کے گرد اس لیے جمع ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے علم و ہنر میں باکمال ہوتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں اور کالج، جنہیں مدرسے کہا جاتا تھا، حکومت اور جذبہ حکومت سے سرشار اصحاب و ثروت کی طرف سے قائم کیے جاتے تھے۔ ان میں سے صرف چند مشہور ترین درسگاہوں کے نام ہم تک پہنچے ہیں۔ ان کی فراوانی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے تنہا دہلی میں تقریباً 1000 درسگاہیں معلوم کی تھیں۔ مسلم جاگیردار طبقے نے اپنی مرضی سے اور علماء صوفیہ نے اپنے شغل، حیات اور طبی میلان کی بنا پر پڑھائی اور سیاسی انتشار کے حالات میں بھی علم کے وجود کو قائم رکھا، اور علم کی یہ بقا ان کی اپنی زندگی کی مثال اور سرپرستی کے مرہون منت تھی۔ ریاست کے ہاں تعلیم کا کوئی حکومتی شعبہ تو نہ تھا، لیکن وہ تعلیم کے پھیلاؤ اور علم کے اشاعت میں مختلف طریقوں سے حوصلہ افزائی ضرور کرتی تھی۔ تعلیمی ادارے قائم کرنے اور انہیں جاری رکھنے کے لیے کھلے دلوں روپیہ دیا جاتا تھا، اور اچھی شہرت رکھنے والے اساتذہ اور ارباب علم کو امدادی عطیات بھی دیے جاتے تھے۔ ان عطیات میں عمرہ اور رساء کی طرف سے اضافہ بھی کیا جاتا تھا۔ سکول، مکتب اور پاٹھ شالائیں ان تمام قصبوں اور دیہاتوں میں موجود تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دینی اور دنیوی ہر دور شعبوں کے مدرسے یعنی اعلیٰ درسگاہیں موجود تھیں۔ ایڈم کے قول کے مطابق 19 صدی کے چوتھے عشرے 1831 اور 1840 کے درمیان تنہا بنگال اور بہار میں 1,00,000 ابتدائی سکول، ہر 400 افراد کے لیے ایک سکول موجود تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے بنگال میں 1800 کالج موجود تھے۔ ہمایوں بادشاہ نے دہلی میں دینی اور دنیاوی علوم کی تدریس کے لیے ایک مدرسے یعنی کہ کالج کی بنیاد رکھی تھی۔ اکبر بادشاہ بچوں کی تعلیم و تدریس میں خصوصی دلچسپی لیتا تھا، جنہیں وہاں گلستان حیات کی نازک کلیاں کہا کرتا تھا، اور اس نے ابتدائی اسکولوں کی نصاب تعلیم میں اصلاحات نافذ کی تھیں۔ اس نے نصاب تعلیم میں منطق، حساب، علم پیمائش، جیومیٹری، علم نجوم، حساب مال اور انتظام عمومی اور علم زراعت کے دنیوی شعبے جاری کر کے تعلیم کو غیر مذہبی رجحان دے دیا تھا۔ میر فتح اللہ شیرازی نے، جو اپنے زمانے کے عظیم دانشور تھا، اکبر کی تعلیمی پالیسیوں کو بڑی حد تک متاثر کیا۔ اکبر، ابو الفضل اور ماہم انگا نے ایسے مدرسے قائم کیے جنہوں نے بڑی تعداد میں طلباء کو اپنی طرف کھینچا، اور ان مدرسوں کو فخر تھا کہ اس دور کے بہترین اور اساتذہ میں
کام کر رہے تھے. آج تک کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں؟